علیل تھی اور آقا علیہ السلام چل نہیں سک رہے تھے, اٹھ بیٹھ نہیں سک رہے تھے, تو آقا علیہ السلام نے ٹیکا لیا اور کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. خدا کی قسم یہ حدیث ضرور ہے لیکن عمل ہم کر سکتے ہیں, بخاری میں ہے مگر ہم عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ عمل ہو سکتا ہے لیکن کون کرے گا؟ نوجوان نہیں, صحت مند نہیں, آپ کے جیسا میرے جیسا لہیم شہیم نہیں. میرے نبی کو خیال امت کے بوڑھوں کا آ گیا, ہائے ہائے ہائے, میرے نبی کو خیال امت کے بوڑھوں کا آ گیا. دیکھو آج مسجد میں 40 آدمی نماز پڑھ رہے تو اس میں 4 آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے. وہ بوڑھوں کا خیال میرے نبی کو آ گیا, کیونکہ میرا نبی جانتا تھا میری امت میں گھٹنوں کی بیماری ہوگی. اگر بیماری میں بیٹھ جاؤں تو قیامت تک میری پوری امت کو بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہو جائے گا. آج میں ایک بار کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میری امت کا بوڑھا جب نہیں بیٹھ سکے گا کھڑ کے کر لے گا تو بھی سنت کا ثواب نصیب ہو جائے. حدیث ضرور ہے مگر بوڑھوں کے لیے ہے, جوانوں کے لیے وہ حدیث حالات کے حساب سے چینج ہوتی. حدیث ایک ہی نہیں رہتی, پکڑ لے کے یوں مار لیتے, بیٹھنے کا نہیں ہے سسٹم, یوں کر لے, نہیں ہے سسٹم, نہیں ہے. ایک ہاتھ ملا, ارے کون ملائے رے ایک ہاتھ؟ وہ جو حدیث ان لوگ آپ بولتے کل لے کے آؤ میرے پاس, آپ وہ حدیث دیکھو جس میں لوگ دلیل بناتے, وہ حدیث کے اندر آپ پڑھو, اردو ترجمے میں ان لوگ گھوٹالا کرتے, عربی عبارت پڑھو, علماء اکرام آپ کے محلے میں جا کے مل کے پوچھو, حضرت یہ حدیث کا خلاصہ کرو, انہیں یہ حدیث کو دلیل بنانا ایک ہاتھ ملانے کا. ذرا سنو نوجوانوں, میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اور میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایک ہاتھ ملایا. کس نے ملایا؟ کس نے ملایا؟ کس نے ملایا؟ مگر حضور کتنے ہاتھ ملائے؟ حضور کتنے ہاتھ ملائے؟ حضور کتنے ہاتھ ملائے؟ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں صحابی کا اب انہیں بولتے صحابی ایک ہاتھ ملائے, صحابی ایک ہاتھ. حدیث ہے مگر کئی کو ملائے؟ پہلی چیز. دوسری چیز, اب تو صحابی کے عمل پہ عمل کرتا, رسول اللہ کے عمل پہ عمل کرتا, تو جب رسول اللہ کا عمل موجود ہے تو پھر صحابی کے عمل کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ رسول اللہ تو 2 ہاتھ ملائے, کوئی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے آپ رسول اللہ ایک ہاتھ ملائے, صحابی ملائے, کئی کو ملائے. سچویشن کیا تھا, حالات کیا تھے, کیوں ملائے؟ اس لیے ملائے کیونکہ وہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ میں جس ہاتھ سے نجاست صاف کرتا ہوں, جس ہاتھ سے طہارت لیتا ہوں, جس ہاتھ سے ناک اور کان کا میل صاف کرتا ہوں, وہ گندا ہاتھ میرے آقا کے ہاتھوں کو کیسے لگا سکتا ہوں؟ اس لیے صحابی نے اپنا بایاں ہاتھ پیچھے رکھا اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا. یہ حدیث ہے. دیکھنے والے بیان کرے, انہوں دیکھے ان کو بیان کرے, انہیں ان کو بیان کرے, انہیں ان کو بیان کرے. بخاری صاحب کو ملی انہوں نے لکھ دیا, امام بخاری کو ملی لکھ دیا. اب تو لے کے کئی کو پھر آ رہے بھائی, اس کو ان کی عقیدت ہے, انہوں کرے وہ کاما. حضرت عمر مدینہ شریف میں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد پوری زندگی کبھی نالین نہیں پہنے, پوری زندگی نہیں پہنے. حضور کے پردہ فرمانے سے لے کر حضرت عمر کے پردہ فرمانے تک اللہ گواہ ہے, مدینے کی دھرتی گواہ ہے, احادیث مبارکہ گواہ ہے, سیرت عمر گواہ ہے کہ حضرت عمر نے کبھی اپنی زندگی میں مدینے میں چپل, نالین, جوتیاں نہیں پہنی. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر کہتے تھے جب بھی میں نالین پہن کے نکلتا ہوں تو خیال آتا ہے میں اس جگہ اپنی نالین کیسے رکھوں جس زمین پہ میرے نبی نے قدم رکھا ہے. حضرت عمر کی عقیدت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے, انہیں کر سکتا؟ آپ حدیث میں ہے, کر کے بتا, چھالے آ جاتے پورے پیر کو تیرے. حدیث میں ہے میرے بھائی, ہر حدیث عمل. بخاری شریف میں حدیث ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے, خالی تھوڑے یوں چھوڑے لے کے شروع نہیں ہوتا بھائی, لیو تو پوری لیو. رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, ایک صحابی کی بچی روتی ہوئی مسجد میں آ گئی. بچی صحابی کی روتی ہوئی آئی اپنے باپ کو تلاش کرتے ہوئے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے آقائے دو جہاں کے پاس پہنچ گئی. سرکار کیا کرے, وہ بچی کو گود میں اٹھا لیا نماز میں, کیونکہ میرا نبی روتا ہوا کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا. نماز گود میں اٹھا کے سرکار نماز پڑھے, بخاری کی حدیث ہے.
آج کے امام صاحب کر سکتے کیا؟ صدر صاحب ان کو تنخواہ نہیں دیتے، ایسا کر دیے کہ نماز پڑھا رہے، بچے سنبھال رہے، نماز پڑھا رہے۔ وہ رسول اللہ ہے میرے بھائی، حدیث ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے کو کیا ہے، ہم خدا کی قسم سن لو آخری بات، ہم ہر حدیث پہ عمل نہیں، ہم ہر سنت پہ عمل کر سکتے ہیں۔ کس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہے۔ ہم کون ہیں؟ اہل ہر حدیث پہ عمل کرے بولے تو سب کو 11 شادیاں کرنا پڑتا، کچھ نہیں سنبھال رہے یارو، ڈوری کیس بک ہو گیا، 11 کہاں کرتے میرے بھائی۔ ہر حدیث پہ عمل کرنا بولے تو پیٹ پہ پتھر بننا پڑتا، بغیر کھانا کھائے کے گھر کے باہر نکلے تو چکر کھا کے چورستے پہ گر جا رہے ہیں، کہاں پیٹ پہ پتھر بننے کے باتیں کر رہے میرے بھائی۔ ہر حدیث پہ اگر آپ عمل کرنا چاہے تو پوری رات بھر مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ کو عبادت میں گزارنا پڑتا، کیونکہ یہ حدیث میں ہے۔ خدا کی قسم ہم ہر حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، مگر ہم ہر سنت پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم کس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس لیے مسواک کرنا سنت ہے، خاموش کر، چلتے پھرتے نظر آ، سرکار بچا لیں گے، جنت میں لے کے جائیں گے۔ ٹوپی پہننا سنت ہے، داڑھی چھوڑنا سنت ہے، اور جو ہے ماشاءاللہ کرتا پیجامہ اسلامی لباس پہننا سنت طریقہ ہے، پہن لے، چلتے پھرتے نظر آ، کھانا کھا لے سنت ہے، ایسے اٹھا لی والے چاپ سنت ہے، چل گاڑی آگے بڑھا بابا، موت پکار رہی، خبر بلا رہی، چلو۔ حدیث بولتا، اگر حدیث بولنے والا ہے اپنے بابا کا بیٹا ہے تو پوری حدیث کی دنیا میں ایک حدیث ایسی لا جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ نے 12واں نوالا اٹھایا ہے۔ حضور نے اپنی پوری لائف میں کبھی 12واں نوالا نہیں اٹھایا۔ حضور اپنی پوری لائف میں جو کھانا کھاتے تھے وہ 3 نوالے، 5 نوالے، 7 نوالے، حد ہو گئی۔ 8 دن کی فاقہ کشی کے بعد اگر حضور دسترخوان پہ بیٹھے 11 نوالے بس، اور 11 نوالوں میں پوری حدیث کی دنیا میں آپ کہیں بھی نہیں بتا سکتے حضور 5 انگلی کا نوالا لیے، نہیں ہے۔ حضور کا نوالا 3 انگلی کا رہتا تھا۔ 3 انگلی کے 11 نوالے، یہ حضور کا کھانا ہے۔ حدیث ولیمے کے دسترخوان پہ بیٹھ کے پٹھا لاؤ، حدیث کیا رے، کس کو حوالہ بنا رہا میرے بڑے بھائی، کدھر کے باتاں کر رہا؟ جھنڈیاں دیکھے تو وہ رب بدعت، حج کو پلین میں جا رہا، حج کو پلین میں، جھنڈیاں بدعت۔ میں بولا حضور پلین میں بیٹھے تھے، حضور حج کو کیسا گئے تھے؟ حدیث میں کیا ہے؟ پیدل گئے تھے۔ کیسا گئے تھے؟ پیدل جا، ڈوب گیا تو نہیں بولنا، جنگل میں کھا لیتے کو نہیں بولنا۔ حدیث کے باتاں نکو کر، اسلام کی بات کر، فقہ کی بات کر، سنت کی بات کر۔ جو فقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے نچوڑ کا نام فقہ ہے۔ حدیث پہ تو ہم بھی عمل کرتے میرے بھائی، مگر ہم ہر حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، خدا کی قسم نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی اور ایک حدیث سن لو، چنتل میٹ کے نوجوانوں کان کھول کے سنو۔ رسول اللہ، بخاری شریف، خالی یہ مطلب کہ حدیث صحیح بخاری، صحیح بخاری میں اور بھی حدیثیں پورے سنا، تو ٹکتا ہی نہیں، بھاگ ہی جاتا تو۔ کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث؟ رسول اعظم حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، باب قصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین شریف پھٹ جاتی تو حضور خود اپنے ہاتھوں سے سیتے تھے۔ ہم مانگتی یا رسول اللہ، ہم مانگتی مطلب ازواج مطہرات مانگتی یا رسول اللہ خدمت کی توفیق سعادت دے دیجئے، ہم بھی اس کو جو ہے چھینا سی لیں گے، ہم اس کو سی لیں گے یا رسول اللہ دے دیجئے، آقا دے دیجئے، ہم سی دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی، ہم بارہا مانگتے مگر رسول اللہ کبھی نہیں دیتے، کبھی نہیں دیتے۔ حضور کہتے عائشہ میں اپنا کام تمہارے اوپر نہیں ڈال سکتا، میں اپنا بوجھ تم پہ نہیں ڈال سکتا۔ یہاں اپنے کپڑے استری نہیں کر رہی، بیگم ذرا کپڑے استری کر، بیگم ذرا پالش کر، بیگم ساکس ہیں، بیگم وہ ناڑا نہیں ڈالے آپ اس میں۔ پیارے دوستو، ہم اپنا ایک کام نہیں کر رہے ہیں اور رسول اللہ نالین شریف تک دینے کو تیار نہیں ہے جی۔ ہائے 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 ہائے،
کیا شان ہے. بخاری میں یہ بھی حدیث ہے, کرنا رے بھائی کبھی چپل سیتے بیٹھ تو صحیح, تو خالی رفع یدین نہیں لیتا. بخاری سے یہ بھی لے. اچھا جان دے سیتا کب, تو پھٹی تو سنگانا, تو پہلے یہ تو بتا پھٹے تک پینا کب. کیا میرے بھائی, کس کو دین سکھا رہے ہیں, کون سا دین لا رہے ہیں. اب بس آخری بات سن لو نوجوانوں, یاد رکھو, یہ جو جماعت اہل سنت ہے یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے, ذرا زور سے بولو. اور یہ باقی جتنی جماعت ہیں نا, یہ سب آج کل کے, ہمارے ٹولی چوکی میں ایک نئی جماعت نکلی, 2 سال ہی چھوا بن کے, ابھی دودھ نے چھوٹا ان کا, نہیں بنی. اس کا نام لے کے میں اس کی پبلسٹی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, کبھی دیکھنا ہے تو آؤ ملاتا ہوں, مگر میں پھگٹ میں پبلسٹی نہیں کرتا کس کی بھی. کئی کروں آپ نہیں معلوم ہے, لوگوں انہیں بولیں گا مولانا میرے مبلغ دکھ رہے, بولیں گا میری جماعت کا پرچار کر لیتے پھر. میں نہیں جماعت 2 سال ہوا, ابھی دودھ 2.5 سال میں چھپتا نا اکثر, 2 سال ہوا جماعت میں. نئی جماعت میں دیکھا کون ہے رہنے نئی جماعت بنا لے کے بیٹھا سو, باضابطہ جماعت بول کے نام رکھا, آگے ایک نام بھی لگا, کون ہے بول کے دیکھا تو بڑے میں یار ریٹائرڈ ہو گئے, گورنمنٹ بولی نو بہت بڈھے ہو گئے, ان کو وظیفہ دے دو, کہ وظیفہ دی تو انہوں جماعت بنا لیا. ایسے ہے لوگ, غور کرو پیارے دوست. نئے نئے جماعت, کوئی جماعت بنی 2 سال ہوا, کوئی بنی 25 سال ہوا, کوئی بنی 50 سال ہوا, کوئی بنی 70 سال ہوا, کوئی بنی 100 سال ہوا, کوئی جماعت بنی 150, کوئی جماعت بنی 200 سال. بس آخری بات سن لو, ہر جماعت بنی 100 سال 25 سال 200 سال 150 سال, اتنے کی چھیلنا. میں ایک صاحب کو پوچھا, حضرت, میں پوچھا سو بول رہا ہوں, دیکھو ٹینشن نہ کرو تم نا, حضرت آپ کون سی جماعت کے ہیں؟ الحمدللہ میں جماعت اسلامی کا. حضرت آپ لوگ جنت میں جاتے گا؟ بے شک ہم نہیں جائیں گے تو جنت میں کوئی نہیں جائیں گا. آپ ہی جاؤ حضرت, اللہ کے واسطے کسی کو لے کے بھی نکو جاؤ, تم اکیلے جاؤ, تم ہی جاؤ بھائی, تمہارے امیر صاحب جنت خرید کے دے دیے, اسے تو رکھ لے, دے نکو کس کو, تو جا. مگر یہ تو بول تیری جماعت بنی کب؟ 70 سال ہوا. اوہ, تو میں پوچھا جنت کا دروازہ کھل کے 70 سال ہوا کیا؟ غور کرنے والی بات ہے نا بھائی. جماعت والا اگر بول رہا کہ ان لوگوں کو پوچھیں گے, ان لوگوں آپ لوگ آپ پوچھو کل, اب میں نے پوچھتا آپ لوگ, میں 40 دن چلتا ہوں, مگر یہ بتاؤ یہ تبلیغی جماعت کب بنی؟ 150 سال ہوا. اوہ مول صاحب یہ آپ لوگ جنت میں جاتے؟ بے شک الحمدللہ, اللہ کی جنت, اللہ کے بندے جائیں گے. اچھا اللہ کے بندے تو جنت میں جاتا, مگر یہ بتا تیری جماعت والے جنت میں جائیں گے, وہ اہل سنت والے ادان مشرک نہیں آئے گا, مشرک جنت میں نہیں آئے گا. ہم لوگ مشرکہ کہتے ہیں, ہم لوگ جنت میں نہیں آتے. جان دو مول صاحب مشرکہ ہم لوگ نہیں آتے. شیعہ نہیں, وہ بھی نہیں. مہدوی نہیں, اہل حدیث نہیں, اونلی یو. یس, صرف ہم, صرف ہم. اچھا مجھ سے آپ صرف آپ لوگ جنت میں جاؤ, مگر اتنا بولو تمہاری جماعت بنی کب؟ 150 سال ہو. تو کیا بولے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دیکھ کے جنت کا دروازہ کھولے گا, آگے میرے بندے کھولو, میرے بندے آئے کھولو, دیکھو کیسے کیسے کام آگے کھولو جنت. تم لوگوں کو دیکھ کے جنت کا دروازہ کھولا. سوچو نا میرے بھائی آپ, کیونکہ 150 سال سے پہلے جنت کوئی جماعت تھی نہیں ان کی, تو پھر جماعت تھی نہیں تو پھر وہ پچھلے والے گئے کہاں؟ کہاں گئے بھائی؟ ان لوگ جانے والے نہیں, بول رہا دوسرے کوئی جاتے نہیں, تو تم تو 150 سال سے پہلے تھے نہیں, تو پھر پہلے والے کہاں گئے؟ تو جنت میں جائیں گا تو تیرے کو دیکھ کے کھولے کیا؟ پریشان ہوگا. یہ احمد نقشبندی ایسے سوالہ کرتا, بحران کر کے چھوڑ دیا, پوچھ کے تم بول کے چلے گیا. شیخ صاحب جنت پکی, اوکے شیخ صاحب کب سے شروع ہوئے؟ ہمیشہ یہیں تھے, یہاں کب آئے؟ ابا جان یہاں تھے, ابا یہاں تھے, دادا یہیں تھے, پردادا یہاں تھے, انہیں اکیلا اوپر جمپنگ.
सब नीचे थे, इन्हें एक ही चाहा। मैं पूछा ये तरीका गलत, बोले बेशक गलत, ये सही, सही ऑथेंटिक, ये सही, ये गलत। गलत आदमी नमाज पढ़ा गलत तरीके से, सवाब मिलता नहीं मिलता? मिलता नहीं मिलता। यहां हाथ रख के नमाज पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दिया, 4 उंगल का फासला रखा, शरीफों के जैसा बैठा, शरीफों के जैसा उठा, अदब से बैठा, नीचे मुंडी डाल के पढ़ा, अकाड़ा ना उकाड़ा कुछ भी नहीं करा, नमाज होती नहीं होती? पहलवानों के आमीन बोल के नहीं चीखा, होती नहीं होती? अच्छी बात है, चल राइट, तू सही है, तू जन्नती, बेशक सही नमाज पढ़ा तू जन्नती। लाजमी बात है, सही नमाज पढ़े तो सवाब मिलेगा, सवाब मिले जन्नत में आएगा। अपन गलत नमाज पढ़ रहे हैं, अपने को सवाब मिलता नहीं मिलता। अपन कहा जाए, इन्हें बोल रहा 2 लाख। अच्छा भाई, तू ही जा रहे भाई जन्नत में, नक्को हमाकू तेरी जन्नत, तू जा, मगर इतना तो बोल, तू यहां है, अब्बा कहां थे? अरे अब्बा जब नीचे थे तो दादा भी नीचे थे, परदादा का उन्हों भी नीचे थे, चकड़ दादा यहीं थे, पकड़ दादा यहीं थे, चकड़ दादा, पूरे दादा यहीं थे, तू एक ही चुप पर आया। वो भी 150-150 रुपए देके बुलाए तो आया सो है तू, सब नीचे थे, तू एक ही जाया ऊपर। तू अमेरिका को गया तो यहीं था, तू लंदन को गया तो यहीं था, ऑस्ट्रेलिया को गया तो यहीं था, इज ए इंटेलिजेंट बॉय। सऊदी को गया तो ऊपर आ गया तू। सब यहीं थे, तेरे दादा अमेरिका में थे, उन्होंने यहाँ थे, नाना ऑस्ट्रेलिया में थे, यहाँ थे, बाबा जान लंदन में थे, यहाँ थे, तू सऊदी को जाते के ऊपर आ गया। ये सिस्टम है, सब जो सबका जगह, तू तो जन्नती, बेशक जन्नती। हम बोले अच्छी बात है मेरे भाई। हमारे हैदराबाद में एक मुहावरा मशहूर है, वली के पेट में शैतान पैदा होता नहीं, वली के पेट में मगर तेऊ पहला चिंतल मेट का तू पहला एंटिक पीस है, जो इतने दोज़खियों के पेट में तू एक जन्नती पैदा हो रहा। सही बोल रहा हूं मेरे भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आई भाई आज तक दीन ये क्या दीन है। सब यहीं थे मेरे भाई, खुदा की कसम 1400 साल में या कोई हाथ बंधे ही नहीं, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम 1400 साल की तारीख में कोई हाथ सीने पे मर्द आदमी बना ही नहीं, जितने बने लेडीज थे वो। और अब उल्टा होगा जी भाई जमाना, लेडीज यहां आ गए, जेंट्स यहां चले गए। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हिदायत दे। बस मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह दीन को समझेंगे। तो अब आओ आखिरी बात सुन लो कि सब 150 साल 100 साल 70 साल के हैं। अब कोई मेरे को पूछा, मौलवी साहब आप जन्नत में जाते वाला, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं रे भाई, मेरे को नको पूछ, तू क्या पूछना चाह रहा वो पूछ। नहीं नहीं, अहले सुन्नत वल जमात में। बोला खुदा की कसम अगर तू बात अहले सुन्नत की कर रहा है, अहले सुन्नत जन्नत में जाती नहीं जाती वो बात का मसला है, मगर पहले ये सुन ले, अहले सुन्नत के जो बानी हैं उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और अल्लाह ने उनको मालिक जन्नत बनाया है। अल्लाह ने उनको मालिक जन्नत बनाया है, मेरे आका मालिक जन्नत है। और ये जो जन्नत जब से दुनिया में जन्नत का तारुफ हुआ, इसे किसी सहाबी ने तारुफ नहीं करवाया, किसी ताबई ने या किसी मुहद्दिस और मुफस्सिर ने जन्नत का तारुफ नहीं, साहिब जन्नत मालिक जन्नत रसूल अल्लाह ने जन्नत का तारुफ करवाया। और सुन, मेरे आका न सिर्फ जन्नत के मालिक हैं, बल्कि मेरे आका के नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे आका की बेटी जन्नती औरतों की सरदार है, और मेरा गौसो ख्वाजा अपने नाना की उम्मत के गुनहगारों को बख्शा के जन्नत में ले जाने वाला। हम नहीं बोल रहे हम जन्नती है, मगर जन्नत के मालिक हमारे पास है, जन्नती जवानों के सरदार हमारे पास है, जन्नती औरतों की सरदार हमारे पास है। और हम अब यकीन करते हैं खुदा की कसम, अल्लाह ने जिसके नाम पर जन्नत रजिस्टर्ड कर दी वो नबी रहमत, जो किसी को रोता हुआ ना देख सका, तो गुलामों को दोज़ख में जलता हुआ कैसे देखेगा। मेरा नबी तो गुनहगारों को पकड़ पकड़ के जन्नत में लेकर जाएगा। शाफ़े महशर हमारे पास है, मालिक जन्नत हमारे पास है, हबीब खुदा हमारे पास है।
رحمت للعالمین ہمارے پاس ہے، گناہگاروں کو اپنی محبتوں سے نوازنے والا نبی ہمارے پاس ہے، خطا کاروں سیاکاروں سے پیار کر کے کمبل میں چھپانے والا آمینہ کا لال ہمارے پاس ہے، فاطمہ کا بابا، علی کا دادا، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کا آخر ہمارے پاس ہے، گناہگاروں کو بخشانے والا، خدا کی قسم جب تک دوزخ خالی نہ ہو جائے سارے گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کر آخر میں گود میں اٹھا کر جنت میں لے جانے والا رحمت للعالمین ہمارے پاس ہے۔ نوجوانوں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، یہ ملاؤں کے پیچھے مت جاؤ، یہ مولویوں کے چکر میں مت پھنسو، یہ دین کی بات صحابہ والا کام کی رٹھ میں مت پھنسو۔ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اہل سنت والجماعت ہی حق جماعت ہے، یہی اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ غوث اعظم و غریب نواز کی سجائی ہوئی جماعت ہے، امام حسین کی بچائی ہوئی جماعت ہے، احمد رضا اور امام انوار اللہ فاروقی پھلائی ہوئی جماعت ہے۔ اس جماعت کے تابعدار رہو، اسی جماعت میں رہو، کسی کے باتوں میں مت بہکو، دین سیکھنا ہو علماء کے پاس آؤ، دین سمجھنا ہو علماء کے پاس آؤ، دین جاننا ہو اللہ والوں کے پاس آؤ، خدا سے ملنا ہو تو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں آؤ، خدا کا قرب چاہتے ہو تو اولیاء کی بارگاہ میں آؤ، معرفت مصطفیٰ چاہتے ہو تو عاشقوں کی بارگاہ میں آؤ۔ نوجوانوں، تم سے گزارش ہے کہ تم اہل سنت کے پاسبان بنو، اہل سنت کے داعی بنو، اہل سنت کے شہدائی بنو، اہل سنت کا کام کرو، اہل سنت کی دعوت کو اہم کرو، اہل سنت کی تبلیغ کرو، اہل سنت کا پرچار کرو، اہل سنت کے لیے دلیل بن جاؤ، ایسے دلیل بنو کہ تم کو دیکھنے والا کل سے چنتل میٹ کی زمین پر تم کو دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا بھائی جا رہا ہے، فلاں کا دوست جا رہا ہے، تم کو دیکھنے والا سمجھ جائے سرکار نبی محترم رسول اللہ آمنہ کے لال کا غلام جا رہا ہے، غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے، امام حسین کا عاشق جا رہا ہے، اور اہل سنت پر عمل کرنے والا عاشق اہل سنت جا رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا
أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز پیر طریقت، رہبر شریعت، سبحان اللہ. ہمارے آثار مبارک کمیٹی کے پریزیڈنٹ صاحب جناب الحاج شکور نبی رسول صاحب ہمارے مہمان خصوصی کی گلپوشی کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک صدائے اہل سنت. پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا حضرت محمد خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ صدر جلسہ، حضرت علامہ مولانا حافظ نور الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا فضل الرحمن صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا سید رحمت اللہ قادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ہارون اشرفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ حافظ وقاری ایوب صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ و جملہ علماء تحفظ اہل سنت و جمیع منتظمین صدائے اہل سنت و اننت پور کے دانشوران قوم و ملت، آج بے انتہا خوشی ہوئی کہ اننت پور کی اس مقدس زمین پر رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاقان رسول کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے تحریک صدائے اہل سنت کے تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت اور عظیم الشان جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو دعوت دی، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب رحمت للعالمین کے صدقے و طفیل سے آج کے اس بابرکت جلسے میں خطاب کرنے کے لیے مجھے آنے کی توفیق عطا فرمائی. معزز سامعین اکرام، میں ادباً ملتمس ہوں تمامی حضرات کا یہ جو جگہ بیچ میں بنی ہوئی ہے، آپ حضرات اگر اس جگہ کو، یہ جو راستہ بنا ہوا اس کو اگر آپ فل اپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی جا بھی نہیں سکے گا، اور اگر شیطان آنا چاہے تو آ بھی نہیں سکے گا. تو حضرات آپ اپنے رستے کو ذرا، کرسیاں بھی آپ اگر کرسی ادھر ہٹا لیں گے تو انشاءاللہ یہ رستہ بند ہو جائے گا، اور پیچھے والے بھائی حضرات بھی ذرا اپنے کرسیوں کو سامنے لے لیں. ماشاءاللہ آدھے کلومیٹر تک جلسہ نظر آ رہا ہے. تو دور جو بھائی حضرات بیٹھے ہیں ان حضرات سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ
اپنی کرسیوں کو بالکل قریب کر لیں. جو حضرات بالکل دور بیٹھے ہوئے ہیں اور اسکرینز میں مجھے دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ اسکرین سے بھی دیکھتے رہیں اور جب آنکھ تھک جائے تو براہ راست بھی دیکھیں. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، اور بالخصوص آج کے اس جلسے میں نوجوان دوستوں نے بتایا، کثیر اسلامی مائیں اور بہنیں بھی اس جلسے کو سماعت کر رہی ہیں، اور بھائی حضرات جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے ان کا خصوصی طور پر مجھ سے انہوں نے خواہش کی کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر اور عقائد اہل سنت کے تحفظ کے عنوان پر کچھ دیر گفتگو کی سعادت حاصل کروں. تو اسی لیے میں نے آیات مبارکہ کی جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا اصلاح معاشرہ سے خاص تعلق ہے. مگر پہلے بات عقیدے سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگر عقیدہ مضبوط ہے تو پھر عمل کریں گے تو عمل میں مزہ بھی آئے گا، اور جب عقیدہ خراب ہو اور لاکھ عمل کر لے اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. اور عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے، پھر ایمان کے بعد نیت پر ہے. جب ہمارا ایمان اچھا ہوگا اور ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے میں 1000 سجدوں کا بھی چاہے تو ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اگر چاہے ہماری ایک توبہ کے بدلے میں ہماری 70 سال کے گناہ معاف فرما دے تو اس کے اختیار کی بات ہے، وہ فرمائے گا. معزز سامعین اکرام، بس شرط اتنی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے. اور ایمان نام کس کا ہے پہلے آج اس کو سمجھ لیتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی ایمان والا ہوں، بازو والے بھی بول رہے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں، پیچھے والے بھی بول رہے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں، سامنے والے بھی بول رہے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں. 2 سال ہوا بعض جماعتیں بن کے ان لوگ بول رہے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، بول رہے ہیں. ارے میں بولا کہاں سے آ گئے رے بھائی تم لوگ؟ ابھی دودھ نہیں چھوٹا وہ جماعت کا، اور انہوں بھی دعویٰ کر رہے ہیں انہوں ایمان والے ہیں. بچوں کو رینگنا نہیں آ رہا، ابھی انہوں بول رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں. تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آج ذرا ایمان کس کو کہتے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ انشاءاللہ تعالی سمجھ لیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے میرے پیارے بھائی، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، اور ایمان اس چیز کا نام ہے جو دکھتا بھی نہیں ہے. ایمان دکھتا، اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دعوے کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ یہاں سب ایمان والے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ایک آدھ کافر بیٹھ جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ایمان دکھنے والی چیز کا نام نہیں ہے، ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے. مومن کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور ہر داڑھی چھوڑنے والا مومن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر کرتا پیجامہ پہننے والا کوئی مومن ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہر نہرو کی طرح ہر شیروانی پہننے والا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، سکھوں کی طرح ہر پگڑی بننے والا بھی مومن ہونا ضروری نہیں ہے. ایک مٹھی داڑھی چھوڑ کر مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ناف کے نیچے تک بھی داڑھی چھوڑا تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. محلے میں کھٹکے مارا بھی تو مسلمان ہونا ضروری، 4 مہینے کے لیے غائب ہو گیا بھی تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے نہ 4 مہینے جانا شرط ہے، مسلمان ہونے کے لیے نہ کھٹکے مارنا شرط ہے، مسلمان ہونے کے لیے نہ اتنی داڑھی چھوڑنا شرط ہے، نہ مسلمان ہونے کے لیے جھنڈا چڑھانا شرط ہے. مسلمان میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں کسی عمل کا نام نہیں ہے، مسلمانیت اور ایمانیت عقیدے کا نام ہے. ایمان عقیدے کا نام ہے. کس کا نام ہے ذرا بولیں، ذرا زور سے بولیں. عقیدے کا نام ہے. ٹوپی پہننے سے آپ مومن نہیں ہوتے. ٹوپی پہننے سے مومن، قادیانی بھی ٹوپی پہن رہا، مومن بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. شیعہ بھی کرتا پائجامہ اگر پہن لے تو مومن بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. مہدوی اگر داڑھی چھوڑ لے تو مومن بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. اہل حدیث یہاں تک ہاتھ اٹھایا تو بولیں گے. میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا، میں بولا تو پکڑے جاتا ہوں. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے. ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے. ایمان عقیدے کا نام ہے. آپ میری بات کو سنیے، میں آپ کو خلاصہ اس لیے کثرت سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے. ایمان عقیدے کا نام ہے.
اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس کو غور سے سنو۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا نام ایمان ہے، مصطفیٰ کو عالم غیب ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کو حاضر و ناظر ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کو پاک اور بے عیب ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کو سارے نبیوں کا سردار ماننے کا نام ایمان ہے، لامکا کا مکی رب کے دیدار سے مشرف ہوا اس بات کے ماننے کا نام ایمان ہے، بس میں محشر کا دولہا ہوگا، مقام محمود پر بیٹھا ہوگا، گناہگاروں کی شفاعت کرا ہی رہا ہوگا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے، گناہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے، خبر میں آئے گا اپنا نورانی جلوہ دکھائے گا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ فیضان انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ، تحریک صدائے اہل سنت، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، ایمان والا نماز پڑھتا ہے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے، کیونکہ ان لوگوں بہت خطرناک ہوتے ہیں، ہولا بنانے کی مشینری ان لوگوں پوری بنا کے رکھے ہوئے، بھولو بھالوں کو پکڑتے ہیں، ہولا بنا کے الو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ایمان والا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان والا ہے تو روزہ فرض ہے، حج کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے اس پہ حج فرض ہوتا ہے، زکات دینے کا نام ایمان نہیں ہے، تو اب جو زکات دیتا ہے وہ وہی دیتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والے پہ زکات فرض ہے۔ ارے جب نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، زکات کا نام ایمان نہیں ہے، حج کا نام ایمان نہیں ہے، تو پھر نادان تیری جماعت میں جانے کا نام ایمان کہاں سے ہوا؟ بیگم کو لے کے مسجد کو جانے کا نام ایمان کہاں سے ہوا؟ بخاری کے پیچھے پڑھ کے پوروں کا انکار کرنے کا نام ایمان کہاں سے ہوا؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج بالکل بھولے بھالے مسلمانوں کو نعوذ باللہ من ذالک ایک جاہلانہ تاغے سے باندھ کر ان کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اور سنو، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا لیکن قرآن کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کو وحدہ لا شریک بھی ماننا ہے، نبی کو پاک اور بے عیب بھی ماننا ہے، عالم غیب بھی ماننا ہے، حاضر و ناظر بھی ماننا ہے، شفاعت عظمیٰ کا حقدار بھی ماننا ہے، مالک جنت اور مختار کائنات بھی ماننا ہے، تو پھر آگے چل کر قرآن کو بے عیب بھی ماننا ہے، قرآن کو لا ریب بھی ماننا ہے، اولیاء کرام کی حیات قبور کو بھی ماننا ہے، اولیاء کرام کے تصرفات کو بھی ماننا ہے، صحابہ کی زندگی کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بھی ماننا ہے، سادات کرام کی تعظیم کو بھی ماننا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مانتا ہے، رب کہتا آ میرے بندے ذرا میرے فرشتوں کو معصوم مان لے، میرے انبیاء کو بے گناہ مان لے، اور سن لے قیامت کے دن اٹھائے جانے کو مان لے، خبر میں سوال اور جواب کے ہونے کو مان لے، حساب و کتاب کو مان لے، تقدیر کے ہونے کو مان لے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم نے کہا مولا ایمان تو پروردگار ہم لا ہی چکے ہیں، اے اللہ ہم تجھے بے عیب مان ہی جاتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کو بے عیب مانتے ہیں، تجھے قادر مطلق مانتے ہیں، اے پروردگار ذرا بتا دے تو صحیح ایمان کی اور کیا رحمتیں ہیں، ایمان کی اور کیا معاملات ہیں؟ تو رب نے فرمایا سن میرے بندے، جو دکھتا ہے اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ سورج دکھتا ہے، سورج کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، سورج کا انکار کر دیا تو بھی چلتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ الگ بات ہے، مینٹل کہلائے گا مگر مسلمان تو رہے گا۔ چاند دکھتا ہے، دکھنے والی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں۔ جنت نہیں دکھتی ہے مگر ہونے کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ دوزخ نہیں دکھتی ہے، دوزخ کے ہونے کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ قیامت دکھتی ہے، دیکھا؟ کون دیکھا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی جماعت والا تو ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے ڈرا ڈرا کے 40 دن 4 مہینے لے کے جا رہے، دیکھا نہیں تو ڈرتا کہیں کو؟ پیارے بزرگ اور دوستو، قیامت دکھتی نہیں ہے مگر ماننے کا نام ایمان ہے۔ ارے سن لے نادان، غوث و خواجہ کی قبر والی زندگی دکھتی نہیں ہے مگر ماننے کا نام ہی ایمان رکھا گیا۔
औलिया गौस का दामन खुदा का दामन फैजाने सदाए अहले इस्लाम फैजाने सदाए अहले सुन्नत। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जो नहीं दिखता है उसी को मानने का नाम ईमान है। कुरान को आप मानते हैं ना? अरे जरा बोलो भाई, हैबत हो रही, हैबत। मानते तो है ना? आई सो देखे, लाए सो देखे, लिए सो देखे, दिए सो देखे, मगर सब मानना, इसी का नाम ईमान है। जो देख लिया उसको मानना कमाल नहीं है, जो देख लिया उसको मानना कमाल नहीं है, जो नहीं देखे उसको मानने का नाम ईमान है। अब अगर कोई जाहिल पूछे औलिया अल्लाह खबरों में जिंदा है, अरे दीवाने अगर देख लेते तो तुझे पूछने की तौफीक कहीं को होती थी? तू भी मानता था, तू भी चादर चढ़ाता था, तू भी फूल चढ़ाता था। नहीं देखे और दिखता नहीं है, इसी को मानने का नाम ईमान है। मीलाद की जहां मजलिस होती है, क्या खूब फरमाया गया है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मीलाद की महफिल होती है, आशिक घर को सजा लेता है, लाइटिंग भी डाल देता है, खाने भी पकवाता है, गरीबों को बुला के खाना भी खिलाता है, घर को पुरनूर कर देता है, सजा सजा के रखता है, इत्र से मुनव्वर करता है, चांदनी लगाता है, नूर से मुनव्वर करता है। कोई जाहिल पूछता है, ये करना कुरान में कहा है, ये करना हदीस में कहा है, ये करना इस्लाम में कहा है? अरे नादान, तू समझा नहीं है, ये हम कुरान हदीस पढ़ के नहीं कर रहे हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मदीने वाला आने वाला है, उसके इस्तिक़बाल में ये सजाया जा रहा है। अब अगर कोई जाहिल पूछेगा हुजूर आते हैं, हम बोले आते हैं, दिखते हैं, दिखे तो ईमान नहीं है, नहीं दिखना ईमान है, इसी को मानने का नाम ईमान है। अरे दिखे तो तू भी करता था, झगड़ा कहेगा था, झगड़ा तो ईमान पे है, अमल पे झगड़ा है क्या? मुअज्जिन की अज़ान सबको सुने आती है, पूरे 72 मुत्तफिक है, क्योंकि अज़ान दे रहा है, दिखता है, दिखी वाली चीज पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। नमाज पढ़ते हैं, दिखता है, दिखने पर इख्तिलाफ नहीं है। नबी आते हैं, नहीं दिखता है, इसी पर इख्तिलाफ है, और इसी इख्तिलाफ को मान लेने का नाम ईमान है। हम मान के मोमिन हो गए, तू लड़के बाहर निकल गया, सो है। जाहिलों का बाजार बना के रखे हैं दोस्तों। ईमान को इतने समझा दीवाना, मैं मुसलमान हूं। कैसा मुसलमान हुआ रे भाई तू? एक साहब बोले, मैं खतना कराया, मैं मुसलमान। दीवाने, उसका नाम मुसलमान थोड़ी है, तू मुसलमान हुआ बोल के वो करे। क्या जाहिल लोग हैं मेरे भाई, कहां से आए रे भाई तुम लोग? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज समझने की जरूरत है, जब इंसान हक़ानियत को समझ लेता है। अब एक साहब पूछो, मौलवी साहब झंडा कहीं को लगाते? ये पूरे मामलात ईमान वालों के हैं। किसके है ये झंडे लगाना, ये दरगाह को जाना, ये फूल चढ़ाना, वहां ठहर के सुनाना, उन्हों सुन के उनको सुनाना, ये पूरे ईमान वालों की दास्तान है। पूछे मौलाना झंडा कहीं को चढ़ाते? तो मैं बोला वो चढ़ाए तो घर को शैतान नहीं आता बोल के चढ़ाते। कौन नहीं आता? शैतान नहीं आता, इसलिए झंडा चढ़ाते। तो बोले मौलाना सही भी नहीं आता क्या? मैं बोला सच्ची सच्ची नहीं आता बा। तो बोले मौलाना आया नहीं लगाए जब आया था क्या? मैं बोला बिल्कुल आता बा। तो बोले मौलाना आया सो दिखा क्या? नहीं दिखा। उन्हें है बोल के मानना ईमान में दाखिल है। शैतान है नहीं है? जल्दी बोलो, जरा जोर से बोलो, महमूद भाई रिकॉर्ड करो, पहले हदीस को सुनाना है। शैतान है?
अरे जरा जोर से बोलो जी, देखे? अरे वाह, नहीं देख के शैतान को मानता, नबी को मानने टेंशन है। बगैर देखे शैतान को मानता, शैतान है। और आप लोगों से ज्यादा जमात वालों को मालूम है शैतान है। कल जाके जमात वाले को पूछो, उन्हें तो बोलता हमारे दादा है जी, कैसा नहीं रहते बोलता। अरे शैतान को मानने वाले, और शैतान को इतनी अच्छी तरीके से मान रहे हैं इन लोग। इनका ईमान शैतान पे है। देखो शैतान को इतनी अच्छी तरीके से मान रहे हैं, बोल रहे नमाज पढ़े तो नमाज में भी शैतान आता कहते। ऐसा इतनी गहराई में कभी हम लोग गई ही नहीं। हमारे नबी से फुर्सत ही नहीं मिली, शैतान की तरफ जाएंगे हमारे कभी गौसो खाजा के सदक़ों से फुर्सत ही नहीं मिली, उधर तवज्जो करेंगे कहीं को। और हमारा दस्तूर, हमारे बुजुर्गों ने क्या सिखाया, जिस गली को जाना नहीं है वहां का पता ही मत पूछो। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इन लोगों की दास्तान ये है, बोले शैतान है। मैं पूछा अच्छा मिलता? बोले नहीं नहीं, नमाज में आता। ओहो, आए तो क्या होता? बोले लुक़मा लेना पड़ता, सजदे सहू करना पड़ता, कभी 4 रकत के बजाय 3 रकत हो जाती है, कभी 3 के बजाय 4 हो जाती है। अच्छा, इतना पावरफुल है कि तेरी नमाज में आता है। अच्छा, मैं पूछा तू अनंतपुर का है, अनंतपुर में पढ़े तो आता हूँ, हैदराबाद को आए तो आता क्या? बोले जी हाँ, अनंतपुर अगर हैदराबाद को चला जाए तो उसकी हैदराबाद वाली नमाज में भी आता है। मैं पूछा अच्छा, मक्के को जाके अगर अनंतपुर वाला नमाज पढ़े तो क्या शैतान वहां भी आता है? बोले हाँ हाँ, शैतान वहां भी आता है। मैं बोला वहां भी भयकाता है? बोले जी हाँ भयकाता है। मैं बोला ओहो, इतनी मोहब्बत है तुझसे कि तू यहाँ था तो तेरे साथ है, हैदराबाद गया तो तेरे साथ है, और जो तू वहां गया तो वहां साथ है, मक्के गया तो मक्के में साथ है, जमात में गया तो जमात में साथ है, बीवी को लेके नमाज को आया तो मस्जिद में साथ में है। बोले जी हाँ, नमाज में भी साथ में होता है, हर जगह साथ में होता है। तो मैंने कहा नादान सुन ले, शैतान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, शैतान हमारा दुश्मन है। ये मेरा कलाम नहीं, ये खालिक़े कायनात का कलाम है। अरे जो दुश्मन हो वो जगह जगह साथ रहता हो, और वो मदीने वाला मुस्तफा जिसके बारे में खुदा कहता है कि वो तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। फैज़ाने अनवारुल्लाह फारूकी, अरे वो नबी जो जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब है, वो नबी अगर घर में आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात है, वो जलसे में आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात है, वो महफिल नात में आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात है, अरे वो गुलामों की नमाज जनाजा में आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात है। शैतान को मानने तैयार है, नबी को मानने से टेंशन है। तो पता चला इसका ईमान शैतान पे है, और तुझे तेरा ईमान वाला शैतान मुबारक, मुझे मदीने वाला मुस्तफा मुबारक। मेरा ईमान मेरे नबी पे है। और बज़्म महशर में देखेंगे तुझे शैतान बचाएगा कि नहीं बचाएगा। क्या बचाएगा? क्या खाक बचाएगा? उन्हें बोलेगा हो बहुत सुनता था मेरी चल, दोज़ख में जा बोलेगा। और खुदा की कसम, हम गुनाहगार, खताकार, सियाकार अपने बदकारियों को लेकर मैदान महशर की सख्तियों में, मैदान महशर की मुसीबतों की तड़पती हुई, चिल्लाती हुई धूप में, उस झुलसाती हुई धूप में जब परेशानी के आलम में भटक रहे होंगे, कोई हमारे बचाने वाला नहीं होगा। मगर सुनो सुनो, मेरा ईमान उस वक्त मेरा साथ देगा, और मदीने वाला मुस्तफा हमारा हाथ पकड़कर हमको जन्नत में लेकर जाएगा। यह है ईमान दोस्तों। नबी को मानने का नाम ईमान है। फरिश्तों को आप मानते हैं, फरिश्ते आपके साथ हैं? बोलो जी हाँ। यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए उसके डबल तादाद में फरिश्ते बैठे हुए हैं, सबके साथ दो दो है, एक्स्ट्रा नहीं भी आए तो डबल है उन लोग।
اور آپ بازو والے کو پوچھو کل صبح جا کے میاں وہ فرشتے رہتے کہتے نا بے شک رہتے بولتا ہے کہیں کو بولے تو اس کو گناہ لکھانے کی عادت ہو گئی نا. ہم ابا کو چھوڑ رہا نکل جا رہا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بولے گھندے میاں عورتوں کو گھر میں رہن دے, ان کو وہیں پڑھ لیں دے نماز, کئی کو تو بھی لے کے پھر نہیں میں لے کے نکلتا ہوں نا. نمازوں کو لے کے جا رہے ہیں بھائی عورتوں کو, عجیب و غریب لوگ آئے. ارے گھر کی چیزیں رے بڑے بھائی گھر میں رہن دے بھائی, گھر کی زینت ہے وہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر آسانی کرے, انہیں اس کو مشکل میں تبدیل کر دے رہا. یا ہوتا نہیں ہوتا اننتا پور میں نہیں ہوتا, اللہ کرے کبھی ہو بھی نہ, مگر سن لو تاکہ کبھی ہوا تو لائٹ لے کے بیٹنگ کرنے کو آتا. پیارے بزرگ اور دوستو, عجیب و غریب قوم ہے بھائی. لے کے جا کے ایگزیبیشن بنا کے پیش کر رہے ہیں نماز کے نام پہ, عید کی نماز, جمعہ کی نماز, تراویح کی نماز. ارے کئی کو بڑے بھائی گھر میں پڑھنے دے میرے بڑے بھائی, نہ ان کے اوپر جمعہ ہے, نہ عید ہے, نہ تراویح ہے. تراویح پر جماعت خواتین کے لیے نہیں ہے, تراویح ان کو گھر میں پڑھنے کا حکم ہے. انہیں لے کے پھر رہا ہے, پورے جہاں پھر رہا ہے لے کے. میں خوب غور کر رہا ہے, اتنی دلچسپی کا کو دکھا رہا ہے انہیں عورتوں کو لے جانے کے واسطے. خوب غور کر رہا تو پتا چلا ایک آدمی گئے تو 150 روپے کہتے, عورت کو لگ گئے تو 500 روپے گئے. ارے میں بولا وہ چکر ہے, پیسوں کا معاملہ ہے یہ. میں وہ بول رہا ہوں تو اتنا بھائی اپن لوگا بھی ہے نا بھائی, ہم نے ہمارے گھر میں بھی ماشاءاللہ خواتین ہیں, لیکن نکلنے بیزارگی آتی. پورے پردوں کا اہتمام کرنا, حیا کا اہتمام کرنا, بچتے بچتے جانا, بچتے بچتے آنا. ہر مسلمان کے لیے لیڈیز کو آج کے زمانے میں باہر لے کے نکلنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دن میں 5 مرتبہ لے کے نکل رہا. ارے بولا اتنی دلچسپی کہیں کو دکھا رہا, بولے پیسے ملتے بول سا. وہاں ایک جگہ لگ گئے تو نوکری جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن ختم. یزید پڑھایا تھا سب سے پہلے پیسے دے کے نماز, اب یزید کے بچے پڑھا رہے ہیں. اتنا ہی فرق ہے. تو بہرحال پیارے دوستو, ایمان دکھتا نہیں ہے, قبول کرنا پڑتا ہے. دکھتا نہیں ہے, قبول کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیے ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں. اہل سنت کے ماننے والے سنیوں کا یہ ایمان ہے کہ سرکار مزار اقدس میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی بارگاہ میں آنے والے غلاموں کو دیکھتے ہیں. ایمان ہے نہیں ہے بھائی بولو. تو ہم لوگ کیا کرتے, جاتے ہیں وہاں سرکار کی بارگاہ میں ایسا گردن جھکا کے ادب سے جالیہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو جاتے. اب متوے کو ٹینشن ہوتے رہتی, حرام لو شراب پی رہی, حرام ہونے کیا کر رہے بڑے بھائی. حرام کیسا ہو میرے بھائی, یہ اتنے بے وقوف ہو گئے جہالت کے گڑھے میں گر کے, نہ ان کو حرام کی تعریف معلوم ہے, نہ ناجائز کی تعریف معلوم ہے, نہ فرض کی تعریف معلوم ہے, نہ سنت کی تعریف معلوم ہے. جو منہ کو آیا بس پکارتے رہتے حرام. میں پوچھا کہے گا حرام؟ بولے نبی کی طرف چہرہ کرنا حرام ہے, نبی کی طرف چہرہ کرنا حرام ہے, قبلے کی طرف کرو. پکڑتے جاتے پلٹاتے جاتے, پکڑتے جاتے پلٹاتے جاتے, سرکار کی طرف چہرہ ہی کر رہے تھے. تو میں پوچھا میاں تمہارا عقیدہ نبی کے تعلق سے کیا ہے؟ بولے نعوذ باللہ مر گئے, مردہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں بولا اگر مردہ ہے تو پھر ٹینشن کہیں کو ہے؟ نہیں بھائی, بھائی اب میں آپ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا ہوں, آپ میری طرف چہرہ کر کے بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو زندہ سمجھتا ہوں, آپ مجھے زندہ سمجھتے ہیں. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو سن رہا ہوں, آپ مجھے سن رہے ہیں, تو کچھ کنیکشن جڑ رہا ہے. اور یہ جب کنیکشن جڑتا ہے تو عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے, قرآن اور حدیث, دین اور اسلام کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. تو اگر آپ سو رہے ہو تو پھر آپ کی طرف چہرہ کرنے کا مقصد ہی بیکار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سعودی عرب کے متوے کا یہ ایمان ہے کہ نبی مردہ ہے تو پھر میں نبی کی طرف چہرہ کر رہا ہوں تو اس کو ٹینشن کہیں کو ہے؟ ارے بھائی نعوذ باللہ انہوں تو مردہ نا, ارے بھائی میں کو ٹھہرنے دے, پھر ٹینشن کہیں کو لے رہا تو انہیں بول رہا مردہ, مگر اس کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہے.
نبی اس کو دیکھے رشتہ مضبوط ہوا تو پوری دنیا کے 12 بج جائیں گے. غلام فیضیاب ہو جائے گا تو سب کا کنیکشن پتہ کٹ کرنے لگے گا. اس لیے ڈر ڈر کر کہہ رہا ہے کہ ادھر چہرہ مت کرنا, ادھر چہرہ مت کرنا, کیونکہ اگر تو پیٹ کر دے گا تو بے ادب ہو جائے گا, اور بے ادب پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی, نبی کا فیضان نہیں ملتا. تو یہ ہمارے ادب سے ڈر رہا ہے, ہمارے ایمان سے ڈر رہا ہے. تو دوستو پتہ کیا چلا, ایمان اس عمل کا نام نہیں, ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے, ایمان عقیدے کا نام ہے. اور جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہی اتنا ایمان والا ہوتا ہے. جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا. اے میرے دوستو, دنیا کچھ بھی کہہ لے, اپنے ایمان کو بچا لو, اپنے ایمان کو سنبھالو. اس لیے سنبھالو کہ دوستو سنو, مرنے کے بعد بیوی ساتھ نہیں آئے گی, آئے گی, بھائی ساتھ آئے گا, بہن ساتھ آئے گی, رشتہ دار ساتھ آئیں گے, دوستو احباب ساتھ آئیں گے, کوئی بھی ساتھ نہیں آئیں گے. مگر قربان جائیے گا, جیسے ہی خبر میں لیٹیں گے مدینے والے مصطفیٰ بچانے کے لیے آ جائیں گے. محشر میں اٹھایا جائے گا تو غوث اعظم بچانے آ جائیں گے, ادھر سے غریب نواز بچانے آ جائیں گے, ادھر سے اللہ کے محبوب اولیاء بچانے کے لیے آ جائیں گے, ادھر سے بہاؤالدین نقشبند بچانے آ جائیں گے, ادھر سے شہاب الدین سہروردی بچانے کے لیے آ جائیں گے. ارے جب کوئی اور نہ بچائے تو میرے آقا کے نواسے امام حسین بچانے کے لیے آ جائیں گے, مولا کائنات علی المرتضیٰ بچانے آ جائیں گے. ارے جب کسی اور نے ہمارا دام کو نہیں بچایا ہو, ہماری شفاعت نہ کرائی ہو, تو پھر امتی امتی کا ترانہ پڑھنے والا وہ مدینے والا آقا, وہ ساری کائنات کا داتا, غلاموں کا آقا, غلاموں کا آقا, ہم غلاموں کا آقا, مدینے والا, مدینے کا سلطان بزم محشر میں ہم غلاموں کو بچانے کے لیے آ جائے گا. سرکار ہماری شفاعت فرمائیں گے. میرے دوستو, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے, اور یہی ایمان ہم کو بروز محشر جنت میں لے کر جائے گا. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, مسئلے کو حل کرتا ہوں, پھر عمل کی طرف آتا ہوں. ذرا دوستو, پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے قادیانی کافر ہے. میں پوچھا بھائی کئی کو کافر ہے, ڈیفینیشن چاہیے, کافر کیوں بولا جا رہا ہے, تعریف کیا ہے کافر بولنے کی. جبکہ قادیانی نماز کو بھی مانتا ہے, روزے کو بھی مانتا ہے, زکوٰۃ کو بھی مانتا ہے, تلاوت کو بھی مانتا ہے, حج کو بھی مانتا ہے, ماں باپ کو بھی مانتا ہے, بیوی بچوں کو مانتا ہے, سارے ایٹم مان رہا ہے. اب گنتے بیٹھے تو صبح ہو جائیں گی. ایک جگہ گڑبڑ ہے, ایک ہی جگہ گڑبڑ ہے. پوچھے کہاں؟ بولے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت کا, آپ کی اختتام نبوت کا انکار کرتا ہے, اور خود جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بناتا ہے. آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے, نبی کے بجائے غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھتا ہے. باقی کے نماز روزہ زکوٰۃ حج میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن کہاں ہوا؟ عقیدے میں ٹینشن ہوا, ایمان میں ٹینشن ہوا. اہل حدیث بھی کافر اس کو کہہ رہے ہیں, تبلیغی بھی اس کو کافر کہہ رہے ہیں, جماعت اسلامی والے بھی کافر کر رہے ہیں, اور ہم سے زیادہ ان لوگوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے. ارے میں پوچھا میاں اس کو کافر کیوں بول رہے ہو, تو جواب ملا یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمہ نبوت کا انکار کرتا ہے, اس لیے ہم اسے کافر کہتے ہیں. تو میں نے پوچھا جو ختم نبوت کا انکار کر دے اگر وہ کافر ہے, تو جو عظمت نبوت کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عزت رسول کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر بحث کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے, نبی کو اپنے جیسا سمجھے, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے محمود صاحب وہاں تک ہی رہن دو, ادھر نہ کو, ادھر آئے تو یہ پورے مسئلے ہمارے اوپر نکلتے بولے. نہیں بھائی, آپ ذرا سوچو میرے بھائی, آپ یہ گھر کے بارے میں بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ان رجسٹرڈ گھر ہے, اس کو توڑ دیا جائے. گھر والے پریشان نہ کو, لیڈیز بیٹھیں گے, ان لوگوں بولے کیا مول صاحب رات میں ہمارا گھر توڑو, بولیں گے. مثال دے رہا ہوں, فار ایگزامپل ہے مثال, ان رجسٹرڈ ہے,
تو پھر میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو, انرجسٹرڈ گھر یہ خالی ایک ہی توڑتے نا, پورے توڑتے, پورے توڑیں گے نا بھائی. بھائی میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, جب انرجسٹرڈ کہہ کر ایک گھر کو چوراہے پر توڑا جا رہا ہے, گلی کے گھروں کو چھوڑا جا رہا ہے, تو پتہ کیا چلا؟ مکاری ہو رہی ہے, فریب ہو رہا ہے, شرارت ہو رہی ہے, بے ایمانی ہو رہی ہے. ارے جب نبی کی نبوت کا, خاتمیت کا اگر کوئی انکار کر دے, وہ اگر کافر ہے, تو پھر ذات رسالت کی عظمت کا انکار کر کے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی عظمت کا انکار کر کے, نبی کی عزت پر کوئی انگلی اٹھا کے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پر نعوذ باللہ من ذالک گناہگار ہونے کا الزام لگا کے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پر نعوذ باللہ کوئی اپنے جیسا ہونے کا الزام لگا کر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, آج معاشرے کے اندر جتنی بھی جماعتیں بنتی چلی جا رہی ہے, ہر ایک کا مقصد نماز پڑھانا نہیں ہے, روزہ رکھانا نہیں ہے, زکات دلانا نہیں ہے, غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے, مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے, بلکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد نئی جماعت بنا کر امت کو نعوذ باللہ نبی کی عظمت سے دور کرنا, نبی کی محبت سے دور کرنا, نبی کی تعظیم سے دور کرنا, اولیاء اکرام کی بارگاہوں سے دور کرنا, غوث و خواجہ کے فیضان سے دور کرنا, مزارات اولیاء کے تصرفات کے حصول سے دور کرنا, ان کا مقصد بن گیا ہے. اسی لیے انہوں نے نئی جماعتیں بنا کر امت کے بیچ میں ایک نئے انداز میں آتے ہیں, نئے اسٹائل میں آتے ہیں, نئے کام لے کر آتے ہیں. دیکھو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, جس طرح آج کل کی ایک نئی کمپنیاں بنتی ہے, ایئرٹیل ایک کمپنی ہے جو آپ کو جو ہے نیٹ ورک پیش کرتی ہے, لیکن آج 1 مہینے تک ایک اسکیم تھی, 6 مہینے چلی, پھر اس کے بعد کینسل, دوسری اسکیم سٹارٹ کر دی ہے. کمپنی ایک ہی ہے, اسکیم چینج ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد دوسری اسکیم بھی ختم, تیسری شروع کرتا ہے, پھر وہ بھی ختم, چوتھی شروع کرتا ہے. کمپنی ایک ہی ہے, نیٹ ورک وہی ہے, اسکیم چینج کر رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ ہم جا کے پوچھے میاں پہلے والی اچھی تھی, یہ سب گول پھرا کے تم وہیں سے کے جا رہا, مسئلہ کیا ہے؟ چینج کیوں کر رہا؟ تو جواب ملا, مولانا لوگوں کو خریب کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے. ہم بولے اچھا ان لوگوں سے سیکھا کیا؟ بولے مولانا ان لوگ کون؟ بولے ہمارے پاس بھی بعض ایسے مسلمان ہیں, پہلے نکلے تھے تو تبلیغی جماعت کے نام پر تھے, پھر دیکھے ہم جتنے گھیر سکتے تھے گھیر لیے, اس میں سے تھوڑوں کو نکال کے بولے اہل حدیث. اسکیم چینج ہو رہی ہے مگر عقیدہ وہی ہے. نبی کی عظمت سے روکنا ان کا بھی مقصد تھا, نبی کی عظمت سے روکنا ان کا بھی مقصد تھا. اب یہ کوشش کرنے لگے, یہ تھوڑوں کو گھیر لیے, بولے اب ہم ہمت ہار گئے ہیں, بولے اب اسکیم چینج. بولے کیا؟ جماعت اسلامی, ٹائٹل بدل گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسکیم چینج. بولے کیا؟ القاعدہ. اوہ میں بولا اماں ڈینجر دکھ رہا ہے. پھر اب انہیں امریکہ بولا نہیں اس کو میں مارتا ہوں. بولا سننی ہے تم لوگ اس کو دیکھ لو, اس کو میں دیکھتا ہوں. مارا اسکیم چینج. ارے بولا یہ کون؟ داعش. بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر اسکیم چینج نہیں اب بنی. روزانہ ایک نئی جماعت نکلتی جا رہی, روزانہ ایک نیا دہشت گرد گروپ نکل رہا ہے, اور سب کا ٹارگٹ ایک ہے, سنی مسلمان کو درگاہ سے روکنا. انہیں درگاہ سے روکا, انہیں درگاہ کو چڑا دے رہا. سب کا مقصد ایک ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, پتہ کیا چلا؟ اللہ کہہ رہا ہے, اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے, حبیب بتا دو قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا, ایمان کو سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتیلی میں انگار کے ڈلے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. آج یہی وہ دور آ گیا ہے دوستو. پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا, دن میں صبح اٹھنے والا اٹھے گا ایمان کی حالت میں, لیکن جب رات میں سوئے گا تو کفر کی حالت میں, اور پھر اس کے بعد رات میں سوئے گا ایمان کی حالت میں تو پھر اٹھے گا کفر کی حالت میں. یہی وہ دور آ گیا ہے دوستو. رات میں بیٹھا اچھا تھا, ایمان والا تھا, صبح گیا بدعقیدے کی صحبت میں بیٹھا. ایمان اتنا جلدی کیسا چلے آتا؟ غور کرو.
صبح اٹھ رہا ہے ایمان کی حالت میں, رات میں سو رہا ہے کفر کی حالت میں. سرکار ارشاد فرمائی اتنا جلدی ایک دن کے اندر 12 گھنٹے 15 گھنٹے میں ایمان کیسے نکل گیا؟ صبح صبح نکل کے جا رہا تھا, ایک آدمی محلے میں بڑی داڑھی والا مل گیا. انہیں سمجھا اچھا مسلمان ہے, سلام کر رہا ہے. انہیں پلٹ کے جواب دیا, بولے بابو ذرا 2 منٹ سائڈ میں لیا. میں نے بولا اتنے بڑے مول صاحب ہیں, ادب کے بارے رک گئے. اننت پور کا شریف مسلمان ادب کی خاطر رکا, کیونکہ درگاہوں کو دیکھ کر تعظیم کرنا سیکھا تھا. مگر آج کے بعد درگاہوں میں ہم ایک نیا سبق بھی سکھا دیں گے, بڑوں کا ادب ضرور کرو مگر اس بڑے کا کرو جو اپنے بڑوں کو مانتا ہے. اس کا ادب مت کرو جو بڑوں سے بغاوت کر کے آیا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو, بولے 2 منٹ بازو بلایا. بازو بلا کے بولا بھائی چلیے جماعت میں نام لکھائیے. 3 دن لکھا دیا. اب لکھا دے کے نام چلے گیا. جا کے وہاں لوگوں کو پوچھا بھائی وہ 3 دن لکھا, دوسرے لوگ گلے لگانا, واہ ہماری جماعت میں آ گیا تھا. بولے آخر یہ ہے کیا چکر جماعت کا؟ بولے ہاں کفر سے بچانا ہے, شرک سے بچانا ہے, بدعت سے بچانا ہے. بولے شرک ہے, درگاہ کو جانا شرک ہے, پھول چڑھانا شرک ہے, چادر چڑھانا شرک ہے, ان کو ماننا شرک ہے, ان سے مانگنا شرک ہے, ان کو پوچھنا شرک ہے, ان کے پاس جانا شرک ہے, وہاں جھکنا شرک ہے, وہاں لیٹنا شرک ہے, وہاں لوٹنا شرک ہے, وہاں بیٹھنا شرک ہے, وہاں دیکھنا شرک ہے. انہیں بولا اماں اتنا بڑا بازار ہے, میرے کو معلوم ہی نہیں تھا. بولا اب انہیں یقین کے ساتھ گھر کو لوٹا. شام میں کام کر کے رات میں سو رہا ہے تو کفر کی حالت میں. کس حالت میں بولو؟ حالانکہ نماز کل بھی پڑھا تھا, نماز آج بھی پڑھ رہا ہے, نماز کل بھی پڑھے گا, مگر صبح نکلا تو ایمان والا تھا. دن میں بدعقیدہ لوگوں کی صحبت ملی, صحبت قبول کر لیا, ان کا عقیدہ لے لیا, رات میں سو رہا ہے تو کفر کی حالت میں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھو, آج یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس ایک بات بتا کر اس ایمان والی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پیارے دوستو اب ایک پوائنٹ کی بات سنا دیتا ہوں تاکہ کل آپ کو کوئی آدمی بھی ستانے کی کوشش نہ کرے, آپ کو ایمان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے, آپ کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرے. بس ایک بات اہم سن لو, حق اور ایمان کی بات تو یہ ہے, ذات مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جاننے کا نام ایمان ہے. حق اور ایمان کی بات یہ ہے, سرکار کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے کا نام ایمان ہے, سرکار کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب اس میں سے ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض بھی ہو رہا ہو, بولے مولانا یہ کیا بات بتا دی, اللہ بھی تو ہے نا, آپ سرکار بول رہے ہیں, خالی یہ سننے سے یہ مصیبت ہے, خالی نبی بولتے, اللہ بھی تو ہے نا. تو میں بولا اللہ کے ہونے کا انکار کس کو ہے بھائی؟ انہیں جھاڑ کو بٹو لگا رہا مگر انہیں بھی بولتا اللہ ہے بول کے.